وہ کہانی تو آپ کو یاد ہوگی کہ سن 1857 میں انگریز انتظامیہ کے خلاف پنجاب میں مزاحمت کرنے والے احمد خان کھرل کی جان لے لی گئی تو ان کے کچھ ساتھیوں کو پھانسی دی گئی، کچھ توپوں کا نشانہ بنے اور باقی کالا پانی بھیجے گئے۔ کالا پانی کی ترکیب برصغیر میں عام طور پر دور دراز مقام کے لیے استعمال ہوتی آئی ہے۔ محاورے میں طویل فاصلے کے لیے کالے کوس جیسے الفاظ عرصے سے رائج ہیں۔ سیاسی زبان میں کالا پانی سے مراد بحر ہند میں وہ جزیرے ہیں جہاں انگریز حکمراں قیدیوں کو جلا وطن کرتے تھے۔ کلکتہ سے 780 میل جنوب میں چھوٹے اور بڑے ان تقریباً 1000 جزیروں کا مجموعہ جزائر انڈمان نکوبار کہلاتا تھا اور دارالحکومت کا نام پورٹ بلیئر رکھا گیا۔ تاریخ دان اور محقق وسیم احمد سعید اپنی تحقیق کالا پانی گمنام مجاہدین جنگ آزادی 1857 میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے یہاں اپنا پرچم لہرانے کے علاوہ قیدیوں کی بستی اور نو آبادیات کے لیے سن 1789 میں پہلی کوشش کی، جو ناکام ہوئی۔ بعد میں سن 1857 کا ہنگامہ برپا ہوا تو پھانسیوں، گولیوں اور توپ سے انقلابیوں کی جانیں لی گئیں۔ عمر قید بھی دی گئی، مگر کسی دور دراز مقام پر ایک تازیری بستی یا قیدیوں کی کالونی کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ انگریزوں کے باغی پھر سے بغاوت یا مزاحمت نہ کر سکیں۔ نظر انتخاب جزائر انڈمان ہی پر گئی۔ سعید لکھتے ہیں کہ کالا پانی ایک ایسا قید خانہ تھا جس کے در و دیوار کا بھی وجود نہ تھا۔ اگر چار دیواری یا حدود کی بات کیجیے تو ساحل سمندر تھا، اور اگر فصیل کی بات کیجیے تب بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا ناقابل عبور سمندر تھا۔ قیدی قید ہونے کے باوجود آزاد تھے، لیکن فرار کے سارے راستے بند اور فضائیں زہریلی تھیں۔ جب قیدیوں کا پہلا قافلہ وہاں پہنچا تو خوشامدید کہنے کو صرف پتھریلی و سنگلاخ زمین، گھنے اور سر بفلک درختوں والے ایسے جنگل تھے جن سے سورج کی کرنیں چھن کر بھی زمیں بوس نہیں ہو سکتی تھیں۔ کھلا نیلگوں آسمان، ناموافق اور زہریلی آب و ہوا، پانی کی زبردست قلت اور دشمن قبائل۔ دلی کے ان محقق کے مطابق انڈمان ہی کو ہندوستان کی جنگ آزادی کی قربان گاہ قرار دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ فرنگیوں، ان کے مصاحبین، ملازمین اور عملے کے دیگر افراد کے لیے تو خیمے نصب ہو گئے، لیکن قیدیوں کو جھگی جھونپڑیاں اور استبل نما احاطے بھی عرصے بعد ہی نصیب ہو سکے، جہاں نہ کوئی فرش تھا، نہ رہائش کی اشد ضروریات کا کوئی سامان۔ جھونپڑیوں کا یہ حال تھا کہ بارش کے دوران اندر اور باہر یکساں کیفیت ہوا کرتی۔ سارا دن قید بامشقت کی وجہ سے بے پناہ اور ناقابل تصور محنت کرنا، ظلم و تشدد کا شکار رہنا اور پھر بدترین غذا پر قناعت کر کے مسلسل موت کے لیے زندہ رہنا ہی قیدیوں کی قسمت تھی، جس کی وجہ سے ہر قیدی موت ہی کا متمنی رہتا تھا، کیونکہ مصائب سے نجات کا واحد ذریعہ موت تھی۔ عالم دین غالب کے ہم اثر اور دوست علامہ فضل حق خیرآبادی سن 1857 کی جنگ آزادی کے پیش رو تھے۔ لکھاری ثاقب سلیم کے مطابق انہوں نے انگریزوں کے خلاف جامع مسجد دلی میں جہاد کا فتویٰ دیا۔ خیرآبادی کو 4 مارچ سن 1859 کو قتل پر اکسانے اور بغاوت کے الزام میں بطور شاہی قیدی تا زندگی قید بعبور دریائے شور یعنی کالا پانی اور تمام جائیداد کی ضبطی کی سزا سنائی گئی۔ خیرآبادی نے اپنی کتاب الصورۃ الہندیہ میں قید کا احوال لکھا۔ اسی کتاب کے اقتباس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہر کوٹری پر چھپر تھا جس میں رنج و مرض بھرا ہوا تھا، ہوا بدبودار اور بیماریوں کا مخزن تھی، بیماریاں بے شمار، خارش و کوبہ یعنی وہ مرض جس سے بدن کی کھال پھٹنے اور چھلنے لگتی ہے عام تھی۔ بیمار کے علاج، تندرست کے بقائے صحت اور زخم کے اندمال کی کوئی صورت نہ تھی۔ دنیا کی کوئی مصیبت یہاں کی المناک مصیبتوں پر قیاس نہیں کی جا سکتی۔ جب کوئی ان میں سے مر جاتا ہے تو خاکروب اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتا ہوا غسل و کفن کے بغیر اس کے کپڑے اتار کر ریگ کے تودے میں دبا دیتا ہے۔ نہ اس کی قبر کھودی جاتی ہے، نہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ گھنے جنگل میں زنجیروں میں جکڑے قیدیوں کو جزائر راس، ہیولاک اور چتم پر مشقت کا حکم دیا گیا۔ خیرآباد جزیرے کے جنگلات کی صفائی کی مشقت خیرآبادی اور ان کے ساتھیوں کو کرنا ہوتی تھی۔ رات میں ان خیرآباد علاقوں میں بھی زنجیروں میں قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ خیرآبادی کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دوسرے قیدیوں کو بیمار ہوتے ہوئے بھی بیڑیاں پہنے اور زنجیروں سے کھینچے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ایک سخت، تیز اور غلیظ انسان تکلیفوں پر تکلیفیں پہنچاتا اور بھوکے پیاسے پر بھی رحم نہیں کھاتا۔ صبح و شام اس طرح بسر ہوتی ہے کہ تمام بدن زخموں سے چھلنی بن چکا ہے۔ روح کو تحلیل کر دینے والے درد و تکلیف کے ساتھ زخموں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ پھنسیاں مجھے ہلاکت کے قریب پہنچا دیں۔ فضل حق خیرآبادی نے انڈمان میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ حبیب منظر اور اشفاق علی کی تحقیق ہے کہ ابتدائی دور میں برطانوی انتظامیہ شادی اور پھر بچوں کی پیدائش کو قیدیوں کی بحالی اور سدھار کا ایک ذریعہ سمجھتی تھی۔
مدراس، بنگال، بمبئی، شمال مغربی صوبہ اودھ اور پنجاب وغیرہ سے ایسی خواتین کو بھی انڈمان بھیجا گیا جو سزا کے کچھ سال برطانوی ہندوستان کی جیلوں میں گزار چکی تھیں۔ پورٹ بلیئر کے سپرنٹینڈنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا کو خط لکھا کہ پورٹ بلیئر میں خواتین قیدیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور اگر پچھلے 3 سال میں بھیجی جانے والی تعداد سے زیادہ خواتین قیدیوں کو نہ بھیجا گیا تو نہ 5 سال کی سزا بھگت لینے کے بعد ان کی شادی کا نظام جاری رکھا جا سکے گا، اور نہ کاتنے بننے کے وہ کام ہو سکیں گے جن سے حکومت کو بہت زیادہ بچت ہوتی ہے۔ سیلف سپورٹر قیدی اگر شادی کرنا چاہتے تو وہ ایک مخصوص دن خواتین قیدیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے، اور اگر وہ راضی ہوتی تو انتظامیہ ان کی شادی کروا دیتی اور اسے قانونی شکل دے دیتی۔ سیلف سپورٹنگ جوڑے کو ایک سیلف سپورٹنگ گاؤں میں رہنے کو جگہ دے دی جاتی۔ تاہم خواتین قیدیوں کو انڈمان بھیجنے کا سلسلہ چند برس ہی چل سکا۔ سن 1897 میں 2447 سیلف سپورٹرز میں 363 خواتین تھیں۔ بیماری اور موت کی شرح خواتین میں بھی زیادہ تھی۔ اگست سن 1889 سے برطانوی راج میں ہوم سیکرٹری چارلز جیمز لائل کو پورٹ بلیئر میں تازیری آبادی پر تحقیق کا کام بھی سونپا گیا۔ یہ وہی لائل ہیں جن کے نام پر 1890 میں لائل پور کی بنیاد پڑی اور سن 1979 میں اسے فیصل آباد کا نام دیا گیا۔ لائل اور برطانوی انتظامیہ کے ایک سرجن اے ایس لیت برج نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جزائر انڈمان بھیجنے کی سزا اپنے مقصد میں ناکام رہی ہے، اور یہ کہ مجرموں نے ہندوستانی جیلوں میں قید رہنے کے بجائے وہاں جانے کو ترجیح دی۔ لائل اور لیت برج نے سفارش کی کہ جلاوطنی کی سزا میں ایک تعزیزی مرحلہ ہونا چاہیے جس کے تحت قیدیوں کو آمد پر سخت سلوک کا نشانہ بنایا جائے۔ ایک بار 1930 کی دہائی کے اوائل میں سیلولر جیل کے کچھ قیدیوں نے سخت سلوک کے خلاف احتجاج کے لیے بھوک ہڑتال کی۔ مئی 1933 میں قیدیوں کی بھوک ہڑتال نے جیل حکام کی توجہ حاصل کی۔ کیتھی اسکاٹ کلارک اور ایڈرن لیوی کے مطابق حکومت ہند کے محکمہ داخلہ کے ریکارڈ میں سے انہوں نے صوبائی گورنروں اور چیف کمشنروں کو دیے گئے احکامات میں انگریز انتظامیہ کا رد عمل دیکھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھوک ہڑتال کرنے والے سیکیورٹی قیدیوں کے بارے میں واقعات کو رپورٹ ہونے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ جن قیدیوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ انہیں روکنے کے دستی طریقے بہترین ہیں، اور اگر وہ مزاحمت کریں تو پھر میکینکی۔ 33 قیدیوں نے اپنے علاج کے لیے احتجاج کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کی تھی۔ ان میں بھگت سنگھ کے ساتھی مہاویر سنگھ، موہن کشور نامداس اور موہت موئترا یعنی آرمز ایکٹ کیس میں جو سزا یافتہ تھے وہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد جاپان نے مارچ 1942 میں انڈمان کے جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ سیلولر جیل میں اس کے بعد پکڑے گئے برطانیہ کے مشتبہ ہندوستانی حامیوں اور بعد میں انڈین انڈیپینڈنس لیگ کے ارکان کو قید کیا گیا۔ این اقبال سنگھ لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو وہاں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مار دیا گیا۔ وسیم احمد سعید لکھتے ہیں کہ 30 جنوری 1944 کو جاپانیوں نے 44 مقامی قیدیوں کو سیلولر جیل سے نکالا اور ٹرکوں میں بھر کر ہمفرے گنج کے مقام پر لے گئے، جہاں ایک خندق پہلے ہی کھودی جا چکی تھی۔ ان لوگوں کو انگریزوں کے لیے جاسوسی کے شبے میں گولیوں سے بھون کر ان کی لاشوں کو ٹھوکر مار کر اس خندق میں پھینک دیا گیا اور اوپر سے مٹی اور کوڑا کرکٹ ڈال کر خندق کو پاٹ دیا گیا۔ خوراک کی قلت بڑھتی گئی، اس لیے جاپانیوں نے بوڑھے اور ایسے قیدیوں سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا جو کام کرنے کے قابل نہ تھے۔ ڈیوڈ ملر کے مطابق 13 اگست 1945 کو 300 ہندوستانیوں کو 3 کشتیوں پر لاد کر ایک غیر آباد جزیرے پر لے جایا گیا۔ جب کشتیاں ساحل سمندر سے کئی 100 گز دور تھیں تو ان قیدیوں کو سمندر میں کودنے پر مجبور کیا گیا۔ ان میں سے تقریباً 1/3 ڈوب گئے اور جو ساحل تک پہنچ پائے وہ بھوک سے مر گئے۔ جب برطانوی امدادی کارکن 6 ہفتے بعد پہنچے تو صرف 11 قیدی زندہ تھے۔ ریکارڈ کے مطابق تقریباً 80,000 ہندوستانیوں کو سن 1860 سے سزا کے طور پر انڈمان بھیجا گیا۔ آزادی پسندوں کی اکثریت بنگال، پنجاب اور مہاراشٹر سے تھی۔ وہ زیادہ تر ہندو، سکھ اور مسلمان تھے اور تمام ذاتوں اور برادریوں سے تھے۔ سن 1957 میں جنگ آزادی کی یاد میں انڈیا اور پاکستان میں 100 سالہ تقریبات ہوئیں۔ اس موقع پر مزاحمتی شاعر ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ برطانیہ کو جنگ آزادی کے قتل عام پر نہ سہی لیکن کالے پانی کے مظالم پر برصغیر کے لوگوں سے ضرور معافی مانگنا چاہیے۔